جو پلانر ہوتا ہے، پلاننگ کر رہا ہوتا ہے سب کے لیے، اس کو بھی اپنی زندگی کے لیے پلاننگ چاہیے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ جی مجھے پتہ ہے آپ میری حوصلہ افزائی کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ پھر حوصلہ افزائی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کو ایکسیپٹ کریں، ورنہ تو پھر آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ وہ مجھے پتہ ہے کیا کر رہا ہے، وہ میں جانتا ہوں، اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جسٹ ٹرائی ٹو ریمین اوپن۔ جو وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہے، جو وہ آپ کو کہہ رہا ہے، کر رہا ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ اور سب سے بڑی چیز یہاں پہ خراب ہوتی ہے جب علم کی بات آتی ہے، کہ آپ علم جب سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو آپ کو وہ چیز اگر آتی ہے تو بندہ اس بات میں آ جاتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہے جو بات کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ہم سب مختلف ہیں، اور علم کے اندر پروگریس تبھی ہوتی ہے کہ جب ایک نسل سے علم اگلی نسل میں آتا ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان میں جاتا ہے، تو وہ جو بندوں کی تبدیلی ہوتی ہے اس سے علم کے اندر کچھ نہ کچھ پروگریس آ جاتی ہے۔ ہر انسان کے سوچنے کا انداز جو مختلف ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں کچھ اسلامی اسکالر بہت زیادہ مشہور ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر۔ ویسے انہوں نے کوئی نئی چیز نہیں بتائی، نہ وہ انگریزی بولتے تھے، نہ وہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر تھے کہ چلو وہاں پر نئی نئی چیزیں آتی ہیں۔ انہوں نے وہی قرآن اور وہی حدیث پاک سنائی، لیکن کچھ ڈیفرنٹ ٹچ کے ساتھ۔ کوئی پریکٹیکل ایگزامپل دے دی، کچھ اور کر دیا۔ تو یاد رکھیے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اوپن رکھنا ہے کہ جو آ رہا ہے میں اس سے کچھ سیکھوں گا، اور جتنی دیر جہاں میں گزار رہا ہوں وہاں میں کچھ سیکھوں گا۔ اور مقصد اگر آپ کا سیکھنا ہی ہے، اسی لیے آپ کسی جگہ پر گئے، جس طرح جامعہ کے طلباء جامعہ میں جاتے ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ if your purpose is to learn، اگر آپ سیکھنا ہی چاہتے ہیں تو پھر تو کوئی تعلق اور کوئی چیز ہی نہیں ایسی بنتی کہ آپ سیکھے بغیر چلے جائیں اور اپنے آپ کو کلوز کر کے رکھیں۔ تو آج کے دن ہمارا یہاں پہ جو اکٹھا ہونا ہے وہ ایک سیشن ہے جس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو موضوع ہم نے لیا ہے اس کی اتنی اہمیت ہو سکتی ہے۔ یعنی اب یوں سوچئے کہ 2000 ہائی لیول کی تحقیقات کا نچوڑ یہ ہے کہ ہوپ از دا سنگل فیکٹر which determines the well-being of humans۔ انسان کی خیریت، انسان کا حوصلہ، انسان کے اندر مستقبل کی جو اس کی بہتر ہونا ہے، اس کا ویل بینگ ہے، اس میں ہوپ، امید، یہ واحد چیز ہے جو اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ امید کا ہونا، تمنا کا ہونا، خواہش کا ہونا۔ This is something we can measure۔ ہوپ وہ چیز ہے کہ جس کو ناپا بھی جا سکتا ہے، جس طرح دودھ کو کہا جا سکتا ہے کلو ہے، 2 کلو ہے، لیٹر ہے، 2 لیٹر ہے۔ We can measure hope کہ اس بندے میں کتنی امید باقی ہے یا کتنا یہ امید رکھتا ہے۔ What is the level of hope in this person؟ یونیورسٹی آف اوکلاہاما میں ہوپ ریسرچ سینٹر کا جو ڈائریکٹر ہے اس کی میں نے تحقیق پڑھی۔ وہ لکھتا ہے کہ انسان جتنا پر امید ہوتا ہے اس کی صحت نفسیاتی اور جسمانی اتنی اچھی ہوتی ہے، اور وہ بچے جنہیں مستقبل کی اچھی امید ہوتی ہے ان بچوں کی صحت اچھی ہوتی ہے، ان کے گریڈز اچھے آتے ہیں، نمبر اچھے آتے ہیں، وہ بچے اسکول کالج جامعہ سے کم چھٹی کرتے ہیں، اور ان کی گریجویشن کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک طویل تحقیق ہے جس کا نتیجہ صرف وہ سنا رہا ہے۔ آر یو ہوپ فل فار دا فیوچر اور ناٹ؟ یہ ایک سوال ہے جو بار بار میں آپ سے کروں گا کہ آپ اپنے فیوچر کے بارے میں ہوپ فل ہیں، پر امید ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ایک ایسا انسان جس کے اندر سے امید ختم ہو چکی ہے وہ تو مریض ہے۔
نفسیاتی مریض ہے اور وہ شدید پریشان ہے، اس کو انگزائٹی اٹیک آ سکتے ہیں، وہ پریشان رہے گا. ہی مسٹ ہیو اے ہوپ. ہوپ ہے کیا؟ کیا یہ جذبہ ہے؟ از اٹ اے فیلنگ؟ کوئی احساس کا نام ہے؟ نہیں. ہوپ اور امید یہ در حقیقت وے آف تھنکنگ ہے، سوچنے کا انداز ہے اور آپ کا زندگی گزارنے کا انداز ہے، اور یہ سیکھا جا سکتا ہے. یہ چیز انتہائی اہم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اگر آپ کنفیوز ہیں کہ مجھے واقعی امید کا نہیں پتہ چل رہا امید کیا ہوتی ہے، تو یو کین لرن دس جسٹ لائک یو ٹیچ اے اسٹوڈنٹ 2+2=4. جس طرح بچے کو سکھاتے ہیں 2 + 2 4 ہوتا ہے، اسی طرح آپ ہوپ اور امید کے بارے میں بھی سیکھ سکتے ہیں. دس از سم تھنگ وچ وی کین ٹرین. تو ہوپ کی ڈیفینیشن ابھی تک جو بات ہم نے کی اس کے مطابق سن لیجئے کہ مجھے اس بات کا یقین ہو کہ میرا مستقبل حال سے بہتر ہوگا اور میں یہ کام کر سکتا ہوں. یہ ہوپ کی ڈیفینیشن ہے. خواہش اور وش پہلے میں نے ویسے بول دیا، لیکن ان دونوں میں یہ فرق ہے. خواہش اور چیز ہوتی ہے، امید اور چیز ہوتی ہے. when you say hope is a very big term. I believe that my future will be good. I believe that I will achieve my goals and I have the willpower to do that. مجھے یقین ہے کہ میں اپنی مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ جو مقصد میرا ہے اس کو حاصل کر سکتا ہوں، اور میرے میں یہ طاقت بھی ہے. This is hope. لیکن خواہش میں کیا ہے؟ خواہش ہے کہ میں کر سکتا ہوں، نہ موٹیویشن ہے، نہ ول پاور ہے، نہ رستے کا پتہ ہے. تو دو چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں میں آگے بڑھنے کی موٹیویشن ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھ کے کر سکتا ہوں، لیکن ان کو رستے کا نہیں پتا ہوتا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس رستہ بہت کھلا ہوا ہے، صاف ہے، موٹیویشن نہیں ہے، وہ نہیں کرنا چاہ رہے. یہ دونوں چیزیں ہوپ کے لیے ڈینجرس ترین ہیں. یو مسٹ ہیو پاتھ، یو مسٹ ہیو motivation. Both the things will combine and you will get the hope. ڈائریکٹر اوکلاہوما یونیورسٹی لکھتا ہے کہ میں ایک بندے سے ملا جس کو 3 ماہ پہلے پتہ چلا تھا کہ اسے ایک بیماری ہے، اور وہ بیماری اس کی ساری زندگی اب ساتھ رہے گی. خطرناک بیماری ہے. and that disease will be with him for the rest of his life. ساری زندگی وہ بیماری اس کے ساتھ رہے گی. اب جب وہ اس سے ملا تو آبویسلی آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایسے بندے سے کہ جس کو ایسی بیماری لگی ہو، وہ کیا باتیں کرے گا آپ سے؟ کیا باتیں کرے گا؟ ٹینشن کی، محرومی کی، اور وہ آپ سے یہ شیئر کرے گا کہ مجھے بہت زیادہ انگزائٹی ہے، میری زندگی میں اندھیرا ہے. لیکن وہ حیران رہ گیا کہ اس لڑکے نے جب ملاقات کی اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اس نے یہ بتایا کہ میں نے اپنی کاؤنٹی کے اندر، اپنے شہر میں کالج کے پرنسپل سے بات کر لی ہے، اور وہ سبجیکٹس جو مجھ جیسا بندہ بھی پڑھ سکتا ہے میں نے اس میں اپنا داخلہ لے لیا ہے، اور رفتہ رفتہ میں آگے بڑھوں گا. میں نے فلاں سپورٹس کو بھی چنا ہے، کھیل کو بھی چنا ہے اس حالت کے باوجود، اور میں وہ کام بھی کروں گا. اور وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس بندے نے میری ریسرچ کا محور ہی بدل دیا کہ واقعی ہوپ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. جو چیز تمہارے پاس سے چلی گئی اس پر نہیں سوچنا، جو چیز تمہارے پاس اس وقت ہے اس کے بارے میں سوچنا. یہ ہوپ ہے، یہ امید ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. امیدیں کیوں ٹوٹتی ہیں؟ کیوں ایک انسان ایسا ملتا ہے آپ کو جس کے اندر امید کی رمق بھی نہیں ہوتی؟ یا آپ کبھی کبھار نا امید کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہو جاتے ہیں نا؟ ہم انسان ہیں. وی آر ہیومنز. آئی ہیو ٹولڈ یو دیٹ اے پلانر نیڈز اے پلاننگ، اے موٹیویٹر آلسو نیڈز اے موٹیویشن. وی آل آر ہیومنز. ہم میں تمام کمیاں ہیں، ویکنیسز ہیں، پازیٹیو پوائنٹ ہے، سب کچھ ہمارے اندر ہے. دیکھیں میں ایک آپ سے ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں. آپ نے اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے ابھی، کون سا ایسا بڑا جرم جو میرے ساتھ اس وقت سوشل میڈیا پر ہے، وہ بھی یہ بات اپنے آپ پہ تجربہ کریں گے، آپ بھی تجربہ کریں گے. آپ نے اپنی زندگی میں کوئی بہت برا کام کیا ہو، برا ترین، بہت ہی برا، کوئی جرم، کوئی ایسا گناہ یا کوئی ایسی چیز آپ نے کی ہو. سوچیں ایسی چیز جس کو سوچ کے آپ کو شرم آ رہی ہے ابھی، شیم، گریف،
एंग्री, आप गुस्सा आ रहा अपने आप पे, आपको दुख हो रहा है, सोचें ऐसा कौन सा काम आपने किया, सोच लिया। अब आप अपने साथ वाले बंदे को जरा बताएं क्या काम था वो। नहीं बता सकते ना, नहीं बताना भी नहीं, ये ट्रायल है। लेकिन अब सिर्फ ये सोचें कि अगर वो बुरा काम जो आज अपने साथ वाले बंदे को आप नहीं बता सकते, अगर वही आपकी शनाख्त बना दिया जाए सारी जिंदगी के लिए, आप गली से गुजरे उसी बुरे काम से आपको पुकारा जाए, आप मोहल्ले में रहना चाहें उसी बुरे काम से आपको पुकारा जाए, आपके खानदान में, आपके वर्क प्लेस में, हर जगह वो बुरा काम आपकी शनाख्त बन जाए, और सबसे बड़ी बात आप खुद अपने आप को मुआफ ना कर रहे हो, आप खुद कह रहे हो मैं इतना बुरा हूं, नजरें झुकी हुई हैं आपकी, परेशान हैं आप। रूल याद कर लो ये आज, रिमेंबर द रूल, शेम एंड होप कैन नॉट को एग्जिस्ट। इस तरह की शर्मिंदगी और उम्मीद, ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, एक जीतेगा उसमें से। अगर वो बेजा शर्मिंदगी जीत गई तो कभी आप जिंदगी में उम्मीद नहीं लगा सकते, उसी के अंदर ही घुल घुल के मर जाएंगे, उस दलदल में डूबते डूबते आखिर में आपका हाथ नजर आएगा और वो भी गुम हो जाएगा, दुनिया से मिट जाएंगे आप। और अगर उम्मीद जीत जाती है तो फिर उस शेम का नहीं है। देखो ये बात सारी जिंदगी याद रखना, व्हेन पास्ट कॉल यू नेवर लिसन बिकॉज इट हैज नथिंग समथिंग न्यू। जब भी माजी आपको कॉल करे ना, कॉल आए आपको माजी से, ना अटेंड करना उसको, क्योंकि उसके पास कोई नया सुनाने के लिए है नहीं, पुरानी बातें रिपीट होती है। और मोहब्बत करनी ना, अगर मोहब्बत करनी होती किसी से, मैं बताऊं किससे मोहब्बत करो, आप अपने फ्यूचर वर्जन से मोहब्बत करो। मुस्तकबिल में जो आप बनना चाहते हो ना, जो आपके जहन में एक शानदार शाहकार है, जिसके पास अच्छी नौकरी भी है, इबादत करने का जज्बा भी है, एक कामयाब इंसान जो है, अगर आप ये बनना चाहते हो तो अपने उस वर्जन से मोहब्बत करो। और अपने माजी से आपका रिश्ता क्या होना चाहिए कि 5 साल पहले वाला जो सुबान था, आज के सुबान के लिए बिल्कुल अजनबी हो। अगर मेरे सामने 5 साल पहले वाला सुबान आ जाए तो मैं उसको बिल्कुल अजनबी समझूं, इतना बदल चुका हूं मैं भी। और अगर नहीं बदला तो ये सोच की बात है। कभी भी अपनी आइडेंटिटी को ऊपर हावी ना होने दे। हो जाती है गलती, वी आर ह्यूमंस, गलती हो जाती है, जुर्म हो जाता है। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये मेरे सामने लिखा हुआ है कि दीज आर द थीव्स ऑफ होप, ये उम्मीद के चोर हैं। इस तरह की बातें जो इंसान को अपने अंदर ही बुरा करती चली जाती है। मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, ढेरों वाक़यात ऐसे पड़े हैं। जब मैं ये रिसर्च कर रहा था, वो लोग जराइम करते थे, नशे के आदी थे, उन लोगों की ज़िंदगी में बहुत बुराइयां थी, लेकिन उनकी उम्मीद ने उनको ज़िंदा रखा, और उन्होंने एक चीज़ की उम्मीद रखी, और उसके बाद वो चीज़ आगे से आगे बढ़ती चली गई। एक दफ़ा 15 दिन में एक काम उससे हो गया। उस बंदे में इतनी जहानत है, इतना काबिल है, वो बंदा इतना स्मार्ट है हर चीज़ में, लेकिन उसका एक एक बात उसकी ज़िंदगी की उसके ऊपर छा जाएगी, और उसका सब कुछ पीछे से पीछे होता चला जाएगा। वो एक बंदा है, उस बंदे ने जुर्म किया, वो अरेस्ट हो गया, उसको जेल खाने में ये बताया जा रहा है कि तुम अपने बच्चों के पास सारी ज़िंदगी नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें इन बच्चों का बाप होना ही नहीं चाहिए था, तुम इस काबिल ही नहीं हो। सब कुछ कर के जब वो अपनी सज़ा काट के वापस आता है, सारा कुछ तय वगैरह करके प्लीड करता है, माफ़ी मांगता है, बाहर आता है। अब उसकी ज़िंदगी में क्या है, मुझे बताइए। ये वाक़यात सबके साथ हो सकते हैं। क्या है उसकी ज़िंदगी में? हर जगह से बंद 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 ज़िंदगी उसको मिल रही है। एक बंदा उसकी ज़िंदगी में आता है, वो कहता है मैं तुम्हें आज से नहीं, तुम्हें 10 साल से जानता हूँ। क्या हुआ है? नशा किया था, ये किया, ओपीएम किया, ये किया, जुर्म किए, हो गया काम, ठीक है, आओ, मुझे पता तुम क्रिएटिव हो, तुम नई नई बातें सोचते हो, आओ किताब लिखते हैं। तो उसने कहा लेकिन मैं तो मतलब मुजरिम बन चुका हूं, अब मैं क्या करूंगा? उसने कहा जो तुम्हें तुम्हारे जुर्म की वजह से ठुकराएगा हम उसको मुंह नहीं लगाएंगे, आओ। उस बंदे ने 15 किताबें लिखी, जिसमें से 3 न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर बनी, बेहतरीन किताबें गिनी गई, उसको अवार्ड्स मिले, दुनिया के बड़े बड़े सदर ने उसको बुलाया और उसको डील किया। और उसने जो बात कही ना, वो बात नक्श कर लो, नक्श कर लो। होप नेवर कम्स इन आइसोलेशन, होप इज ए सोशल गिफ्ट। उम्मीद अकेले में नहीं आती,
امید اگر چاہتے ہو تو سوسائٹی میں، معاشرے میں، اپنے دوستوں، اپنے گھر والوں کے اندر ایسے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا لو جہاں پر آپ کو امید ملے، کیونکہ جب یہ دیا بجھ جاتا ہے نا، اپنے اندر سے آگ نہیں پیدا ہوتی، یہ کوئی آ کر ہی اس آگ کو جلاتا ہے۔ کسی کے ساتھ آپ کا ایسا رشتہ ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، میرے اندر امید ہے کہ میں اچھے نمبر لوں گا تبھی میں پڑھوں گا نا، اگر امید ہی نہ ہو اچھے نمبر لینے کی تو میں پڑھوں گا کیسے؟ اگر مجھے امید ہے کہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد میں اچھی نوکری لے پاؤں گا تبھی میں آگے کوشش کروں گا نا۔ امید ہی تو ڈرائیونگ فورس ہے۔ ایک امید دوسرے کو جنم دیتی ہے، وہ گول اچیو ہوتا ہے، تیسرے کو جنم دیتا ہے، اور ساری زندگی امید کی یہ سائیکل پھر چلتی چلی جاتی ہے۔ تو میں نے جو آپ کو بات بتائی، یہ یاد رکھیے گا کہ امید یہ انسان کی صورت میں ہماری زندگی میں آتی ہے، اور پھر انسان اس اپرچونٹی کو گریسپ کرتا ہے۔ کرونا آیا، لاک ڈاؤن لگا، آپ کو پتہ ہے کرونا کے لاک ڈاؤن کے اندر کتنے لوگ بے روزگار ہوئے، اور ایک بہت بڑا کاروبار دنیا میں ابھرا۔ میں صرف پاکستان کی حد تک رہوں گا، وہ تھا موٹر سائیکل رائڈرز کا۔ موٹر سائیکل چلانے والے لوگوں کو کاروبار ملا نا، بہت زیادہ جاب ملی، نئی نئی کمپنیز ابھری، اور جو پرانی تھیں ان کا نام مزید چمکا۔ انہوں نے بہت زیادہ پبلسٹی کی۔ میرے سامنے اسٹیٹسٹکس ہے کہ پاکستان میں تقریباً 35 لاکھ موٹر سائیکل سواروں نے آن لائن کام، فوڈ ڈیلیوری اور دیگر کاموں کے اندر حصہ لینا شروع کیا۔ 35 لاکھ، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اٹس اے ویری بگ بزنس ناؤ۔ اور اب کیا ہوا؟ اچھا، یہ لوگ کون ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ یہ موٹر سائیکل پہ ہمارے لیے پزا لے کر آتے ہیں؟ یاد رکھیے دنیا میں سب سے زیادہ کھائے جانے والا کھانا پزا ہے، سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ نقصان دہ بھی یہی ہے۔ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ اس کے اندر کیا پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو صرف آوازوں کی طرح کے اور سائے کی طرح کے ہوتے ہیں۔ جیسے آوازیں نہیں ہیں، آواز جو ہمیں آواز آ رہی ہے تو اس آواز کی شکل نہیں پتہ ہمیں کیا ہے، اور سایہ بھی ہے، ہمیں نہیں پتہ کون ہے۔ جس طرح پیٹرول پمپ پہ آپ جاتے ہیں، پیٹرول ڈلواتے ہیں، کبھی غور سے اس کی شکل تو نہیں دیکھی آپ نے، کون ہے یہ نہیں پتہ کون ہے۔ اسی طریقے سے یہ ڈیلیوری والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، بس ڈیلیوری لی، پیسے دیے، اینڈ یو نیڈ اسمال کانٹیکٹ، آپ اس سے زیادہ کانٹیکٹ نہیں رکھنا چاہتے۔ ان لوگوں نے کہانیاں اپنی بیان کی ہیں، باقاعدہ ایک چھوٹی سی بکلیٹ آئی ہے کہ جی جب ہم نے پانی مانگا تو آگے سے اس نے بڑے حیرت سے دیکھا اور غصے کا اظہار کیا کہ تمہاری کیا مجالت، تم نے پانی مانگ لیا مجھ سے، کرونا کے دن ہے تو ہم نہیں دینا چاہتے۔ اس نے بھی کہا کہ میں نے اس کو فیل نہیں کیا، ہماری پریکٹس تھی یہ۔ اب کیا ہوا کہ آپ جیسے ہمارے یہاں پہ کتنے ڈھیر سارے سافٹ ویئر انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے ایک نوجوان لڑکے کو ایک آئیڈیا آیا کہ یار ان کی بھی تو کوئی امیدیں ہیں نا، ان کی بھی تو کوئی ہوپ ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ اس نے ایک یونیورسٹی میں بات کی کہ جناب ہمیں اسپانسر کریں، ہم یہ جتنے موٹر سائیکل کے رائڈر ہیں نا پاکستان میں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کیسے؟ ان کی باقاعدہ آن لائن ایک مینٹیننس کرتے ہیں، موٹر سائیکل کا کیا حال ہے، گرمی سردی، ان کے ساتھ سلوک کیسا کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ جتنے بھی موٹر سائیکل چلانے والے ہیں یہ اپنا بایو ڈاٹا دیں، کوئی کمپیوٹر میں ماہر ہوگا، کوئی ڈیٹا بیس میں ماہر ہوگا، کسی کو بولنا اچھا آتا ہوگا، تاکہ وہ کمپنی والا ابھی تک صرف اس کی موٹر سائیکل کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اس سے کوئی اور فائدہ بھی اٹھا لے، وہ ایک بڑی ڈیٹا بیس بن جائے اور ان کو امید ملے۔ So when you are conscious towards امید، جب آپ امید کے اوپر کانشیس ہوتے ہیں، آپ کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کس طریقے سے آپ نے آگے چلنا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ کچھ پروفیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں امید بہت زیادہ دینی ہوتی ہے۔ آپ کو نقلی امید کہہ لیں، اس کو ریاکاری تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن آپ کو زیادہ امید دینی پڑتی ہے۔ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کی مینیجر تھی، اس کے پیٹ میں درد ہوا، 2 ڈاکٹرز کو اس نے دکھایا تو پتہ چلا ڈپریشن ہے، پیٹ میں درد بڑھتا چلا گیا۔ اب ہماری یہی غلطی ہے کہ ہم بیماری کی آنے والی علامات کو نوٹ نہیں کرتے۔ بخار کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کسی بیماری کی نشاندہی ہے، جو کہ فلو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کینسر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ پخانے میں خون آیا، یہ چھوٹا سا زخم بھی ہو سکتا ہے اور کینسر بھی ہو سکتا ہے، کینسر کی نشانی ہے کہ پخانے میں خون آنا۔ اب یہ ہم نوٹ نہیں کرتے،
اور یہ بات کنفرم ہے کہ جڑی بوٹی اتنی سی ہے تو کٹ جائے گی، اگر وہ جڑی بوٹی بڑا درخت بن جائے گی تو کیسے کٹے گی؟ کینسر کوئی 100 میٹر کی دوڑ نہیں ہے، یہ میراتھن ریس ہے، میلوں دوڑنا پڑتا، بہت مشکل کام ہے۔ بہرحال اس عورت کا پتہ چلا جی اس کو ڈپریشن ہے۔ اب جب بہت زیادہ درد بڑھتا چلا گیا، پھنس گئی، وہ کیا کرتی؟ تو ایک دن وہ پھر ایمرجنسی روم میں جب گری، اب نوٹ کریں ذرا، ایمرجنسی روم میں پڑی ہوئی ہے وہ۔ ایمرجنسی روم جو ہوتا ہے عام طور پہ اس میں پردے لگے ہوتے ہیں، اور پردے لگے ہوتے ہیں، پردے میں بس جو کوئی بول رہا ہے سبھی سن رہے ہیں، کیونکہ ایمرجنسی روم میں تھوڑی دیر کا سٹے ہے، پھر اس کو باہر بھیج دینا ہے، وارڈ میں بھیج دینا ہے یا فارغ کر دینا ہے۔ ڈاکٹر آیا ایک دم سے، فائل اٹھائی، مریض کی طرف دیکھا بھی نہیں اس نے، دیکھے بغیر کہنے لگا اوہو آپ کو تو جگر کا کینسر ہے۔ اور اب وہ ڈاکٹر نے تو کہہ دیا، اس کے حال سوچیں کیا ہوگا۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں پسینہ آ گیا، اس کی ماں بھی بیٹھی تھی، وہ بھی بالکل فارغ ہو گئے۔ اس نے کہا میرا کیا بنے گا؟ کینسر، یہ تو نام ہی ایک ڈیتھ سینٹنس ہے نا، اس کو تو سزا سنا دی موت کی آپ نے۔ اس نے پوچھا، اس کی ماں نے لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے پوچھا اس کے چانسز کیا ہیں؟ ڈاکٹر نے ایسے اشارہ کیا، یہ چانسز ہیں زندہ رہنے کے، دیز آر دا چانسز ٹو سروائیو۔ اب اس کے بعد وہ عورت وہاں سے جاتی ہے، دنیا کے مختلف شہروں میں علاج کرواتی ہے، اور پھر اپنے آپ سے یہ طے کرتی ہے خود کہ میں نے اس چیز کے اوپر امید کے ساتھ رہنا کہ جتنے دن میرے ہیں میں ان سے فائٹ کروں۔ یاد رکھیے گا، اٹ از یو ہو از گوئنگ ٹو فائٹ، نو باڈی از گوئنگ ٹو اسسٹ یو ان دا لانگر رن۔ آپ کے اندر کا انسان آپ کو بچائے گا۔ اگر آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں نا، دنیا کا بہترین موٹیویشنل اسپیکر آپ کو نہیں بچا سکتا آکے۔ اگر آپ اندر سے بیمار ہو کے مر چکے ہیں، ڈاکٹر آپ کو نہیں زندہ کر سکتا، کوئی دوائی نہیں ٹھیک کر سکتی آپ کو۔ آپ کا اپنے اندر مضبوط ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میری زندگی میں کیسز ہیں، ایک نہیں کئی کیسز ہیں۔ ابھی مجھے فون آیا ہے کہ جی اب کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ علاج ہے، مجھے پتا ہے، کینسر کی رپورٹ پڑھی ہے میں نے کہ جس سٹیج پہ کینسر ہے بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے بھی پلان بنایا ہے کس طرح کرنا ہے، پہلے سرجری ہوگی یا پہلے کیمو تھراپی ہوگی، پہلے ریڈیشنز لگیں گی، ایک سٹیپ ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن چوتھے دن خبر آ جاتی ہے ڈیتھ ہوگی۔ کیوں؟ ہوپ اس کی تباہ کی گئی۔ عورتیں آئیں، وہ فلانوں بھی ہو گیا سی، نہیں ہے تو بڑا مشکل ہے، چل ویکھ لیں۔ دس از دا ہوپ کلر۔ اس کو امید دیں، ان کی پریکٹس ہوتی ہے باقاعدہ۔ امریکہ انگلینڈ میں جب مریض کراتا ہوا ہاسپٹل میں آتا ہے، ڈاکٹر سب سے پہلے پوچھتا ہے میں آپ کی درد دور کرنے کے لیے کچھ کام کروں؟ سب سے پہلے، کیونکہ اس کو کوئی نہیں پتا اسے کیا ہے، وہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کینسر ہے، جو بھی ہے، اس کو کہا درد دور ہو میری، بس یہی ہے نا، درد ٹھیک کرو میری۔ وہ عورت، اس نے مقابلہ کیا اس ڈیزیز کا، اس نے کتاب لکھی جس میں اس نے بتایا کہ ہوپ نے مجھے کس طرح بچایا۔ وہ ایک غیر مسلم خاتون ہے، تو اس کے بچے، اس نے اس کو بچایا، اس کے کیریئر کی بات اور بھی چیزیں اس کی زندگی میں آئیں کہ اس کو کیا امید تھی کہ وہ بچ جائے۔ لیکن اس نے ایک بڑی پیاری بات لکھی جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اے نادانو، اگر تمہیں ایسا رتبہ ملا ہے کہ تمہاری زبان سے کوئی بن سکتا ہے یا تباہ ہو سکتا ہے تو اپنے الفاظ پہ غور تو کرو۔ Words, they are powerful۔ اور ورڈ لیس کمیونیکیشن بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ ورڈ لیس کمیونیکیشن، وہ رابطہ، وہ گفتگو جو الفاظ کے ذریعے نہیں ہو رہی، بغیر الفاظ کی ہو رہی ہے۔ اس ڈاکٹر نے کہا اتنی ہوپ ہے، یہ کہا نا اس نے، وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اتنی ہوپ ہے۔ دونوں میں فرق ہے، اس کا کیا جانا تھا؟ یہ کہنا کہ جو تمہارے زندگی کے چانسز اتنے ہیں، یہ کہہ دو تمہاری زندگی کے چانسز اتنے ہیں۔ منہ تو نہیں ہلایا نا تم نے، تمہارے انداز نہیں بتایا۔ آپ کسی کے ساتھ ملتے ہیں، وہ خوش اخلاقی سے بول رہا ہے، بد اخلاقی سے بول رہا ہے، چپ ہے، ہنس کے بات کر رہا ہے، آپ کا ساتھ دے رہا ہے، سب اپنی جگہ۔ لیکن ایمان سے بتائیے، جب آپ اس سے مل کے ہٹتے ہیں، چھوڑتے ہیں، اس کا ایک امیج نہیں بن جاتا کہ اس کے ساتھ مل کے میں نے کیسا محسوس کیا۔ اس کو کبھی کبھار آپ بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے دل میں نقش ہو جاتا ہے کہ یار اس کے ساتھ مل کے نا میں نے ایسا محسوس کیا تھا۔ پھر آپ نے ملنا ہے نہیں ملنا، وہ اسی بیس پہ فیصلہ ہوتا ہے۔
استاد ہوپ کا مینار ہے یہ. استاد کبھی بھی اپنی زبان سے ایسے جملے نہ نکالے کہ جو اس بچے کو وہ ہوپ دینے کے بجائے تباہ کر دے. اگر آپ بچے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے تو مجھے یہی یاد رکھیے گا یہ بات، بچہ کبھی آپ سے نفرت نہیں کرے گا، اس کے پاس تو آپ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، وہ اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا اور بالکل آپ کو ساری زندگی آئیڈلائز نہیں کرے گا. تو دو بندے ہو گئے ہماری زندگی میں، ہوپ گیور اور ہوپ ٹیکر. وہ جو امید دیتے ہیں اور وہ جو امیدیں چھین لیتے ہیں. اور سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی بندہ اس سے ملنے کے بعد آپ کے اندر امید کم ہو جاتی ہے، آپ کی امید چھوٹ جاتی ہے، آپ بے نا امید ہو جاتے ہیں، آپ کوئی ڈرامہ فلم دیکھتے ہیں، اس فلم کو دیکھنے کے بعد آپ نا امید ہو جاتے ہیں، آپ جب موبائل فون اٹھاتے ہیں اس کے اندر دیکھنے کے بعد نا امید سے ہو جاتے ہیں، تو اس میں غلطی آپ کی ہے. غور سے سنا جملہ، مسخرے پر اعتراض نہ کرو، سرکس جانا چھوڑ دو. مسخرے پر اعتراض نہ کرو، سرکس جانا چھوڑ دو. سرکس میں مسخرہ ہے نا، جب اس کی تمہیں پسند ہی نہیں ہے تو کیوں جا رہے ہو وہاں پر؟ ایسی جگہ جہاں پر آپ کو امید نہیں مل رہی، وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے. زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے. پر امید رہو گے تو فائدہ ہوگا. اب مسئلہ ایک اور یہاں پر بنتا ہے جو کہ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ زندگی اتنی مختصر جب ہے تو آخر ہم کس بات کے اوپر، کس چیز کے اوپر جو ہے وہ امید لگائیں؟ امید کس چیز کے اوپر لگائی جائے؟ موت تو بھی آ سکتی ہے، تو امید نہ رکھیں، مر تو جانا ہی ہے. ابھی بھی مر سکتے ہیں، کل بھی مر سکتے ہیں. کوئی گول سیٹ نہ کریں، ساری پلاننگز کو آگ لگا دیں. کوئی مستقبل نہیں ہمارا، جب مرنا ہی ہے تو پھر کیا کریں؟ یہاں پر اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ہماری رہنمائی کے لیے ہے. اور اتنی بڑی موٹیویشن ہوپ اور امید کے نام پر کوئی اور نہیں دیتا. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اگر یہ ہوپ اور امید کا عنصر دیکھا جائے تو کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے احد کا معرکہ کیسا تھا؟ نہیں، خبر مچ گئی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. آپ صورت کے لحاظ سے کچھ حضور سے مشابہ تھے. جب وہ گرے، کفار نے نعرے لگا دیے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا. اور جب یہ نعرے پھیلے تو لوگ بیٹھ گئے ادھر، کوئی 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے. کوئی مدینے واپس چلا گیا، کوئی ادھر ہی گر کے بیٹھ گیا، کوئی کہنے لگا کہ جن کی خاطر آئے تھے جب وہ ہی نہیں رہے تو کیا فائدہ. اور اس حالت میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حملہ ہوا اور وہ 2 خود کے چبھ گئے اور آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، چہرہ لہو لہان ہو گیا. اور کیسے کیسے واقعات اس وقت ہوئے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو مجھ پہ اپنی جان نچھاور کرے گا، تو 2-4 انصار آتے ہیں، چاروں شہید ہو جاتے ہیں. ان کے جو سالار تھے وہ بھی زخم اتنے لگتے ہیں کہ وہ گر جاتے ہیں. اور حضور کہتے ہیں میرے پاس لے کر آؤ. اور جب صحابہ ان کو اٹھا کر لاتے ہیں تو وہ شہید ہونے سے پہلے اپنا منہ حضور کے نالین پہ رکھ دیتے ہیں. بڑے واقعات ہوئے. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوچھ رہی ہیں مدتوں کے بعد، احد کی مدتوں کے بعد، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ بتائیے کہ احد سے زیادہ بھی کوئی سخت دن گزرا؟ اتنا سخت دن؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں. طائف میں جب میں عمر یا لیل کو کسی سردار کو دعوت دینے گیا، لوگوں نے مجھے پتھر برسائے. زید بن حارثہ آگے ہوتے تھے، ڈھال بنتے تھے کہ پتھر ان پہ لگے. وہ عاشق رسول صحابی خود بھی گر گئے، میرے آقا بھی گر جاتے ہیں، اور پھر وہ آ کے اٹھاتے ہیں، پھر پتھر برسائے جاتے ہیں، اور پھر حضور نڈھال ہو جاتے ہیں. مجھے بتاؤ، ایک لمحے کے لیے سوچو کیسی یہ بات ہے، کیسا مطلب ایک رسپانس ہے. لیکن اس وقت جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سائٹ پر ہوتے ہیں، جبریل آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یہ پہاڑ کا فرشتہ آیا ہے. حضور کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا دیکھیں آپ کی قوم نے جو کلام آپ سے کیا اور جو رویہ رکھا سب ہم نے دیکھ لیا ہے. حکم فرمائے کہ دونوں بڑے پہاڑ جو ہیں ابو قبیس اور ایک اور، اٹھا کے ان کے اوپر گرا دیتا ہوں. مجھے بتائیں اتنی بڑی آفر، اتنی بڑی آفر، جو کام ہوا ہے تو فوراً ایکسیپٹیبل آفر ہے. بندے ہی ایسے، اچھا یہ پہلی بار تو نہیں ہونے لگا. اگر اس آفر کو مان لیا جاتا تو پہلی بار تو نہیں ہو رہا، ہر نبی کی قوم میں ہوا ایسے. قوم نے اس طرح کی بدتمیزیاں کی نبیوں سے، نبیوں نے دعا مانگی، سیکنڈ نہیں لگے نسلیں اڑ گئی ان کی. اور یہاں جواب دیکھو ذرا،
جواب میں وہی بتاتا ہوں جو میرے آقا نے فرمایا. سنو، میرے آقا نے فرمایا نہیں بلکہ میں امید کرتا ہوں، ہوپ، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے. یہ امید دیکھو، دس از دا میسج آف ہوپ. یاد رکھو جب ٹھیک ہے مر جانا ہے، لیکن کس نے کہا مر جانا ہے؟ وہ تک ٹرانزیشن پیریڈ ہے. کفار میں امید نہیں ہے. ایک ملک ایسا ہے جہاں پر اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے جی ہمارے بس سے بات باہر ہے، آپ دعا کریں یا اللہ کو پکاریں، کال آلمائٹی گاڈ، وہ کیس کر دیتے ہیں کورٹ میں جا کے کہ اس نے یہ کیوں کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کافر میں اور مسلمان میں فرق ہے نا. مسلمان اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ جانتا، پہچانتا اور مانتا ہے. مسلمان کو پتہ ہے کہ میں نے سارے کام کر لیے، پیسہ، عہدہ، حسن، شہرت، جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کر لیا. اس کے باوجود کرم ہو سکتا ہے، راہیں اگر بند ہیں میرا رب کرم کر سکتا ہے، اور ایسے ہوتا رہا ہے، ایسے ہوتا رہے گا. یہ امید انسان کو کبھی مرنے نہیں دیتی کہ جیسے بھی حالات ہو جائیں میرا کنٹرول نہیں ہے لیکن ترکیب بن سکتی ہے، مل جائے گا، جتنا مرضی میں کر لوں. کیونکہ دیکھیں غور سے سنیے گا یہ پیرا میرا، دنیا میں انسان جب آتا ہے ہر ایک کو زندگی ملی ہے، یہی زندگی جو مجھے اور آپ کو ملی ہے. کتنی بے معنی ہے یہ. ہمیں جتنی صلاحیتیں ملی ہیں ان گنت صلاحیتوں کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے. جو انجینئر بن رہا ہے وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، جو ڈاکٹر بن رہا ہے فائنانس آفیسر بھی بن سکتا ہے، جو تاجر بن رہا ہے اور بھی بہت کچھ بن سکتا ہے. اتنی زیادہ صلاحیتوں کے ساتھ آپ پیدا ہوئے. ہارورڈ کی ریسرچ یہ ہے کہ انسان میں اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن اپنی زندگی میں وہ صرف 5% استعمال کرتا ہے، 95% ان ایکسپلورڈ رہ جاتی ہیں. اتنی زیادہ تمنائیں آپ کی، خواہشات ہیں، اور آپ کو واحد مخلوق ہے پوری دنیا کی جو مستقبل کے بارے میں پلان کرتا ہے. کوئی اور مخلوق نہیں کرتی پلان مستقبل کے بارے میں. آپ کو کامیابی سے بڑی محبت ہے، ناکامی کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتے آپ. اور اکثر اوقات جو کامیابیاں آپ کی ہوتی ہیں وہ کامیابیاں ساری کی ساری آپ اپنی زندگی میں دیکھ بھی نہیں پاتے اور کسی کو بتا بھی نہیں پاتے. موت آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو اسلام امید اور نجات کی بات کرتا ہے کہ اے بندے یہ یاد رکھ تجھے جتنی زندگی ملی ہے تو نے اس طرح گزارنی ہے کہ تجھے حقیقی کامیابی یعنی اللہ کی رضا اور جنت مل جائے. یہ اسلام کی سوچ ہے کہ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ واقعی میری موت کا وقت قریب ہے. بڑی نا امیدی ہوتی ہے اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ مر جائے گا، جلدی بیماری لگ جائے یا کچھ ایسا حادثہ وغیرہ ہو جائے. تو یہ دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ انسان اگر واقعی اس چیز کو بنا کے اپنی زندگی میں رکھے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. میں اپنے بیان کو اب سمیٹنے کی طرف لے کر آتا ہوں. میرے محترم سامعین کرام، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو میں نے بیچ میں ایک چھوٹی سی بات کی بہت اہم تھی، میں دوبارہ اس کے اوپر لے کر آتا ہوں کہ ہیومن ایلیمنٹ آف کنیکشن اٹس ویری امپورٹنٹ. اگر آپ امید رکھنا چاہتے ہیں آپ کسی انسان سے تعلق قائم رکھیں، اور انسان کی فتوحات اور انسان کی جیت سے دوسرا انسان ضرور متاثر ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے. افریقہ میں ایک گاؤں کے اندر شیر آتا تھا اور ان کے جانوروں کو، مویشیوں کو کھا جاتا تھا. ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس بچے نے وہاں پر ایک خاص قسم کی لائٹ سسٹم بنایا. انہوں نے یہ دیکھا کہ جب شیر آتے ہیں اگر لائٹ جل جائے، جلی رہے، پھر شیر نہیں بھاگتے، لیکن اگر لائٹ کو جلنا بجھنا فلکرنگ ہونا تب شیر ڈر کے بھاگ جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اس نے پرانی موٹر سائیکل کی بیٹری کچھ ادھر ادھر سے بلب پکڑ کے ایک سسٹم بنایا لائٹوں کا گاؤں کے گرد. وہ ایک لائٹ جلتی تھی، ایک بند رہتی تھی، پھر ایک جلتی تھی، ایک بند رہتی تھی. شیر بھاگ گئے، جانور بچ گئے، شیروں کو بھی کچھ نہیں ہوا، اور جو دنیا کی تنظیمیں شیروں کو بچانے کے لیے کام کر رہی ہیں وہ بھی خوش رہیں اور جانور بھی بچ گئے. اس بچے کا نام ہوا، اس کو یونیورسٹیز نے داخلہ دیا. وہ بچہ ٹیڈ ایکس کے اوپر آیا، اس نے ٹاکس دی. وہ ایک افریقن بچہ تھا، اس کو انگریزی بولنی بھی صحیح طرح نہیں آتی تھی، لیکن اس کا انداز اور اس کی خواہش، یہ کتنے بڑے پرپز کے لیے اس نے کام کیا.
کہ وہ چیز دوسروں کو متاثر کر گئی. یہ یاد رکھیے گا کہ میرے آس پاس کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو کام اتنے بڑے کیے میرے لیے وہ ہوپ کا سبب بن سکتے ہیں. وی لیو ان ہیومنز، میری ایک خاص جسم ہے، ایک گھر میں رہتا ہوں، کسی دور کا انسان ہوں، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور جب تک یہ انٹر کنیکشن باقی رہتا ہے تب تک انسان کے اندر امید بھی باقی رہتی ہے. ہوپ کا سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے. اور جب ایک انسان ایک گروپ میں رہتا ہے تو ظاہری بات ہے گروپ میں مختلف لوگ مختلف صلاحیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہر بندہ سیکھتا ہے. ہاں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں کام میں نہیں کر سکتا یا فلاں کام میں نے نہیں کیا تو یہ اس کی رائے ہو سکتی ہے اپنے بارے میں. آپ نے نہیں سمجھ لینا کہ میں بھی نہیں کر سکتا، یہ اس کی رائے اپنے بارے میں، آپ کی رائے نہیں ہے. تو لاسٹ میں 2 کوشچنز بھی ہم لیں گے انشاءاللہ آپ سے. یہاں پر ایک بہت اہم چیز، میں بھی جامعات کے اندر بیان میرے جاری ہیں، کل انشاءاللہ مال روڈ میں بیان ہوگا، پھر رحمان سٹی میں، اور پھر جوہر ٹاؤن کے اندر بھی. ایک چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے آئیڈیاز، گریٹ آئیڈیاز، نئی سوچیں، اس کے لیے مجھے بڑا ذہین، بڑا فتین، بڑا سمارٹ، بڑا اچھا، بڑا ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے، تب مجھے نئے آئیڈیاز آئیں گے. اس چیز کا میں رد کر رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. آپ کو نئے آئیڈیاز آ سکتے ہیں، آنے چاہیے. کیا وہ سمپل چیزیں ہیں، سمپل چیزیں جن کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ کو گریٹ آئیڈیاز آئیں گے. نمبر 1 یاد رکھ لیجیے گا، یہ آپ کی زندگی میں اہم ترین چیزیں ہیں. یہ نمبر 1 پرابلم، کوئی نہ کوئی مسئلہ سامنے ہونا چاہیے. کوئی پرابلم ہوگی تو اس کو حل کرنے کے لیے آئیڈیا آئے گا نا، ویسے تو نہیں آئے گا. دنیا میں تمام بڑے لوگ جو بڑے کام کرتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ ہی آیا تھا، بہت زبردست طوفان آیا تھا زندگی میں، اور جب وہ گیا طوفان ان کا اپنا آپ بدل چکا تھا، نیا ورژن آ چکا تھا. پرابلم مسٹ بی دیر. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے کمفرٹ زون میں رہیں گے ڈل ہو جائے گا، دماغ کو زنگ لگ جائے گا، کچھ آپ کے پلے نہیں رہے گا. آپ مسلسل اپنے آپ کو گول، اچیومنٹ، پلاننگ، پرابلم میں رکھیں. پرابلم بڑی ضروری ہے. جب سامنے پرابلم آتی ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، فوراً ہی دماغ کسی اور طرح سے سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ایک امید کی کرن نظر آتی ہے. آپ کام کرتے ہیں، کام ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی ہوتی رہتی ہے. دنیا کا بڑا امیر ترین آدمی ہے، پچھلے دنوں چاند کے اوپر خلا کی طرف گیا تھا. وہ بندہ ایئرپورٹ پہ آیا، پتہ چلا اس کا جہاز 10 گھنٹے لیٹ ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے فون کر کے ایک چارٹرڈ پلین منگوا لیا، یعنی اس نے پورا جہاز، سیٹیں اس کی خرید لی اور کہا لے آؤ وہ پلین، جو میرا جہاز اڑنا ہے وہ 10 گھنٹے لیٹ ہے. تو میں نے کیا کیا؟ پورا جہاز ہی منگوا لیا الگ سے کہ اس کی سیٹیں جتنی ہیں، کتنی سیٹیں ہیں؟ 100 سیٹیں ہیں، مجھے دے دو. اور وہ میرے ساتھ جتنے مسافر پھنس گئے تھے، میرے ساتھ جتنے مسافر سٹرینڈڈ تھے، میں نے ان سب کو وہ ٹکٹیں بھیج دیں، اور اینڈ میں پتہ چلا کہ مجھے فائدہ ہو گیا، منافع ہو گیا مجھے. اور یہ سوچ اس امیر آدمی کے ذہن میں کیا آئی کہ یار اپنی ہوائی ایئر لائن بنانی چاہیے. ایئر لائن بنائے، یہ تو بڑا اچھا سودا ہے. اور اس نے پھر ورجن اٹلانٹک کے نام سے ایئر لائن بنائی جو آج بھی موجود ہے. پرابلم آئی، تن کر کے لائٹ جل گئی اور اس نے اس کا یوز کر لیا. نمبر 1 از پرابلم، اینڈ نمبر 2 از لسن. سننا سیکھیں. جس طرح آپ کے موبائل میں وائی فائی ہوتی ہے، آپ کے لیپ ٹاپ میں وائی فائی ہوتی ہے، آپ کے جسم میں وائی فائی آپ کے کان ہیں. سنیں. بہت مشہور ڈاکٹر تھا، وہ ایک پیشنٹ کی آنکھوں کے ادھر آئی لیڈ پہ، یہاں پہ بوٹاکس کا انجیکشن لگا رہا تھا. یہ آئی لیڈ ہوتی نا، یہ والی، یہ کبھی کبھار ڈھیلی پڑ کے گر جاتی ہے، مسلز کے اندر سپیزم آ جاتا ہے. بوٹاکس ایک ٹریٹمنٹ ہے. ہاتھوں کے اندر پسینہ آتا ہے نا کچھ لوگوں کو، وہ بھی بوٹاکس کے انجیکشن لگتے ہیں. تو وہ انجیکشن لگا رہا تھا ڈاکٹر اس کو. تو پیشنٹ نے اس کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے ماتھے پر بھی انجیکشن لگائیں. اس نے کہا کیوں؟ تمہارے ماتھے کے مسل تو ٹھیک ہے، تمہاری آنکھ کے یہ مسل خراب ہے، اس پہ ٹیکا لگے گا. وہ کہتا نہیں، جب آپ میرے ماتھے پہ ٹیکا لگاتے ہیں نا مجھے بڑا سکون ملتا ہے، اور مجھے اپنے چہرے کے تاثرات بناتے وقت نا آسانی ہوتی ہے. وہ سنا اس نے فوراً اور پوچھا اور کیا فیل ہوتا ہے، اس نے اس کو بتایا. ڈاکٹر نے سننے کے بعد فوراً تجربات کیے، اور دنیا میں جھریوں کی، جن کی عمر سے پہلے جھریاں وغیرہ آ جاتی ہیں،
اور براؤن لائننگ ہو جاتی ہے، اس کا علاج دریافت ہو گیا صرف سننے کی وجہ سے، اور آج پوری دنیا میں اربوں روپے کا ٹریٹمنٹ ہے کہ اس ڈاکٹر نے سنا. یو مسٹ لسن، اگر لسن کرو گے تو بہت فائدہ ہوگا. اور نمبر 3 از دیٹ یو مسٹ لک اراؤنڈ، اپنے ارد گرد دیکھتے رہو. فزکس کا ایک بہت بڑا پروفیسر تھا، وہ کارنل یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں آیا. کیفیٹیریا میں لڑکے کھیل رہے تھے، لڑکوں نے کسی نے اٹھا کے ایسے پلیٹ پھینکتے وہ پلیٹ آئی، سب نے دیکھا. فزکس کے پروفیسر نے دیکھا تو اس نے غور کیا کہ پلیٹ جو گھوم رہی تھی نا، پلیٹ کے جو کنارے تھے وہ تیز گھوم رہے تھے اور اندر سے پلیٹ اتنی تیز نہیں گھوم رہی تھی. اسے جب یہ دیکھا اسے کچھ محسوس ہوا، وہیں سے پلٹا، تجربات شروع کیے اور اس نے موشن کے لاز بنائے جس پر اس کو نوبیل پرائز ملا. What has happened? Observation. اسی لیے دنیا میں وہ بندہ جسے گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جس کا آئی کیو سب سے زیادہ ہے، اس کا کہنا یہ کہ اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو نا، پڑھو، اور اگر تم ذہانت، وزڈم، عقل حاصل کرنا چاہتے ہو تو آبزرو کرو، چیزوں کا مشاہدہ کرو، تمہاری وزڈم بڑھے گی. اس لیے ایک تو آئی کیو ہوتا ہے نا، آئی کیو، آئی، عبد المنان بھائی، ایک تو آئی کیو ہوتا ہے نا، آئی، اور ایک ہوتا ہے یہ آئی کیو. یہ آئی کیو بڑا ضروری ہے. اور پھر یہ جو آخری اور بہت موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے، بگیسٹ سیکرٹ از ٹو رائٹ دا آئیڈیاز. آپ اپنے آئیڈیاز کو لکھ لیا کریں، یہ بہت بڑا اثاثہ ہے. وہ آئیڈیا پھر چلا گیا تو وہ تو آپ کا رہا نہیں نا، پھر آپ نے اپنے آئیڈیا کو لکھ لینا ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. یہ لیری پیج تھا، یہ صبح کے وقت اٹھا اور اٹھتے ساتھ ہی اس کو آئیڈیا آیا. 23 سال کا نوجوان ہے. آئیڈیا سنیں، آئیڈیا اس کو یہ آیا کہ جتنی بھی ویب ہے، جتنی بھی ویب سائٹس ہیں دنیا میں، اگر ان کے لنک ایک جگہ پہ لکھ لیے جائیں، بہت زیادہ ویب سائٹس ہیں، ان تمام کے لنکس www. ایک جگہ لکھ لیے جائیں تو کتنا اچھا ہو. سو کے اٹھا تھا، اس نے اپنا آئیڈیا لکھ لیا اور کچھ ہی عرصے کے بعد گوگل مارز وجود میں آئی. لنک ہی لکھے ہوتے نا سارے، ایک آئیڈیا جو اس نے لکھا گوگل کی ایجاد کی وجہ بنا. اور یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہمارے سافٹ ویئر انجینئرس، خضر بھائی ہمارے نگران بیٹھے، مجھے بتا رہے تھے کہ اگر گوگل ڈاؤن ہو جائے تو کوئی بزنس اور کچھ بھی صحیح طرح چل نہیں پائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا. دیکھا آپ نے، یہ چاروں کو مشکل باتیں تو نہیں ہیں، ہر ایک کے اندر یہ بات موجود ہے. آئیڈیا آتا ہے. بہترین اثاثہ ایک بندے کا وہ آئیڈیا ہے جو اس کو اس وقت آ جائے جب اس کو اس کی ضرورت تھی. آئیڈیا لکھ لیں، سنیں، آبزرو کریں، اور کبھی بھی زندگی میں اپنے آپ کو اوور سمارٹ نہ سمجھیں، اپنے آپ کو پرابلم میں رکھیں. اپنے اس لیکچر کو ہم ختم کرتے ہیں. آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل کھانے کا بندوبست بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا الحمدللہ جو یوم ہم منانے جا رہے ہیں، 40واں یوم آزادی کا، اس میں انشاءاللہ تعالی ہمارے احمد رضا بھائی ہمیں ایک منقبت بھی سنائیں گے. اس کے بعد درود و سلام ہوگا. جامعہ کے حوالے سے ہمارا جو جدول چل رہا تھا وہ بہت اہم ہے. اچھا، آپ میں سے جو بھی اسلامی بھائی، وہ کدھر ہے؟ ہاں، یہ بند کر دیں. یہ کدھر ہے ہمارے وہ ڈاٹا سلپس؟